بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا چینل خوشبو پی کے۔ سامعین، آج کل ہر غریب مہنگائی کا رونر ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کمانے کے وسائل کم پڑتے جا رہے ہیں، گھر بار چلانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ میں بطور لکھاری آج حکومت وقت کو چند مشورے دوں گا۔ اگر وہ ان پر عمل درآمد کرائے تو کافی حد تک غربت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حکومت وقت اپنے ارکان اسمبلی، چاہے وہ صوبائی کے ہوں یا قومی کے ہوں، ان کو پابند کرے کہ وہ اپنے علاقوں میں اپنی مددات کے تحت چھوٹے موٹے کاروبار غریبوں کو کرا کے دیں۔ وہ کاروبار کرا کے دے سکتے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ یہ جو ہے نا سرمایہ دار لوگ ہیں، جاگیردار لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، اسمبلی میں جاتا بھی وہی ہے، ممبر اسمبلی بنتا بھی وہی ہے جس کے پاس سرمایہ ہو، جو جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو۔ وہ غریب تو اسمبلی میں پہنچ بھی نہیں پاتا ہے۔ کچھ دوست احباب کہیں کہ حکومت وقت تو پہلے ہی امداد کر رہی ہے، پچھلی حکومتیں بھی کرتی آئی ہیں، یہ بھی کر رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ اور دیگر مد میں اور NGOز بھی کبھی کبھی تعاون کر دیتی ہیں، تو میرے بھائیوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو وقتی طور پر ایک ڈھال بن جاتی ہے، ان کو پیسہ مل جاتا ہے، مونن فنن کھا پی جاتے ہیں، پھر وہ انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بار اپنی کام سے سنا، یہ جو حالیہ بارشیں ہوئیں یا سیلاب آئے، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ مزید سیلاب آئیں۔ میں نے کہا بھلے منسو، یہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہ کاشتکار حضرات کی محنت ضائع ہو جائے گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے، مزید دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب والا اسی طرح حکومت امداد دے گی، NGOز آئیں گی۔ دیکھا آپ نے لوگوں کا ذہن کیسا بن چکا ہے، یہ بس بھکاری رہے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوگ صرف بھکاری بن رہے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسرے طریقے سے آگاہ کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو درباروں کے گدی نشین ہیں، سجادگان ہیں، حکومت وقت ان کو بھی وہ بند کریں کہ وہ بھی چھوٹے موٹے کاروبار کرا کے دیں۔ وہ بھی کاروبار کرا کے دے سکتے ہیں، جو ان کے پاس بھی کافی سرمایہ ہے، کافی مزارات ہیں جو محکمہ اوقاف کے انڈر نہیں ہیں۔ انہوں نے کئی صندوقیں رکھی ہوئی ہیں اپنے درباروں پر، مزاروں پر، اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ نذرانہ دے رہے ہیں، ان کو صندوقیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر جو طالب علم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی بس لوگوں کے گھروں سے مانگ کر کھاتے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے۔ ساری رقم وہی گدی نشین اور سجادگان کھا رہے ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو بند کرے کہ وہ بھی کاروبار کرا کے دیں، وہ بھی کاروبار کرا کے دے سکتے ہیں۔ آج کا تیسرا اور آخری مشورہ یہ ہے کہ حکومت وقت ان لوگوں کو جو امداد لے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ اور دیگر ذرائع سے، ان لوگوں کو یکمشت رقم دے، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ، ان کی ضرورت کے مطابق جتنی وہ لیں۔ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو رقم دے رہے ہیں،
آپ اس رقم کو ضائع نہ کریں، اس کا صحیح مصرف لائیں، اس کو کاروبار میں لائیں، اس رقم سے کاروبار کریں۔ اگر آپ اس رقم سے کاروبار نہیں کرتے ہیں تو نہ لیں۔ اب جو بھی لے گا تو وہ سوچ سمجھ کر لے گا۔ حکومت کے نمائندے ان سے گارنٹی لیں کہ اگر آپ ہماری دی گئی رقم سے کاروبار نہ کر سکے، کھا گئے، ایسے رقم کو اڑا گئے، تو حکومت آپ کا مکان بیچ کر رقم پوری کرے گی، رقم لے گی، خزانے میں جمع کرائے گی۔ اسی طرح یہ ہوگا کہ جو بھی رقم لے گا وہ سوچ سمجھ کر لے گا کہ میں رقم لے رہا ہوں، اگر میں نے اس رقم سے کام کاج نہ کیا، کاروبار میں اس رقم کو استعمال نہ کیا، ایسے کھا گیا، ایسے گھر بیٹھے اڑا گیا، تو میرا مکان بک جائے گا۔ وہ تو سوچ سمجھ کر لے گا، ایسے تو وہ نہیں لے گا نا۔ یہ میں نے 3 طریقے آپ کو بتائے ہیں، 3 طریقوں سے آپ کو آگاہی دی ہے۔ ایسے آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، آپ بھی حکومت وقت کو اپنے مشورے دیں اچھے۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ میری آواز حکومت وقت تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔